باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بار پھر یکم رمضان سے ہم نے آغاز کیا اور مسلسل ہم آگے بڑھ رہے ہیں، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کریم سے قربت اختیار کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ہمارے عہد کے جید علماء تشریف لا رہے ہیں، ان کی خدمت میں سوالات رکھ رہے ہیں، اپنے اور آپ کے۔ وہ سوالات آپ جو لائیو ان کالز کے ذریعے کرتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھجواتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے بھجواتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، اس سے فیوز اور برکات جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں حاصل کیے جائیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا جو پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ نزول قرآن کے اس مہینے میں قرآن کریم سے قربت کے لیے ہم رفتہ رفتہ نئے نئے موضوعات اٹھاتے ہیں، نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں جو ہمارے جید علماء ہمارے سامنے لاتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے مخاطبت کیا کر رہا ہے۔ آج کا موضوع قرآن کن کے لیے آسان۔ سورہ قمر قرآن کریم کی بہت اہم سورت۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا ہے کوئی جو اس نصیحت کو حاصل کرے؟ خواتین و حضرات، قرآن کن کے لیے آسان ہوتا ہے؟ سوال یہ رکھیں گے ہم اپنے علماء کے سامنے۔ قرآن کریم ہی ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی چند مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں قرآن کریم میں کہ جب وہ کھلے نہ، ان کا ادراک نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، ان کی تفہیم نہ ہو، تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ کونوا مع الصادقین، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے حجت خدا ہوتے ہیں۔ زمین کبھی ان سے خالی نہیں ہوتی۔ ان سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے انفس و آفاق کے تعلق سے، تو کبھی ان کی زبان پر نہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، علم تک جن کا رسوخ ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی دریافت کریں گے اپنے علماء سے کہ راسخون فی العلم کون لوگ ہوتے ہیں، قرآن کیا ان کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آج کی یہ آیت اور اسی کو ہم نے آج کے پروگرام کا عنوان بنایا ہے۔ کال کیجئے اور اپنے علماء سے بات کیجئے براہ راست۔ خواتین و حضرات، ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 اور 981۔ اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا کوئی سوال بھجوانا چاہتے ہیں تو ضرور بھجوائیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@duniatv.tv۔ کوئی سوال اگر ایس ایم ایس کے ذریعے آپ بھجوانا چاہتے ہیں تو ضرور ایس ایم ایس کیجئے۔ ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ قمر کی آیات 17 سے 22، یہ 5 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں، اور ہم اپنی سماعتوں کو معطر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ خواتین و حضرات، محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. الله الله الله. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس. سبحان الله الله أكبر الله أكبر. تنزع الناس كأنهم جراد منقعر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب. خواتین و حضرات، قرآن کن کے لیے آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم کی یہ آیت دہرا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں، سورہ قمر، قرآن کریم کا 54واں سورہ. بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ترجمہ میں پیش کروں گا. اس کے بعد عمران حسن قادری صاحب ہمارے مہمان ان کا تعارف بھی کرواؤں گا اور نعت رسول مقبول کی درخواست بھی کروں گا. ایک بریک. سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں. ہمارے عہد کے جید علماء ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے. تعارف میں کراؤں گا آپ کے ساتھ ان کا، لیکن پہلے میں ترجمہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں ان آیات کا جن کو ابھی
قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے تلاوت فرمایا۔ سورہ قمر قرآن کریم کا 54واں سورہ ہے۔ قاری صاحب نے آیات 17 سے 22 تک تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین ہیں۔ خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، بن نوریا ریسرچ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ریسرچ، لاتعداد کتابوں کے مصنف محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے استاد، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم عمران حسن قادری صاحب تشریف لائے ہیں پشاور سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ کا انداز ہے نعت پڑھنے کا، اور جو نعت آپ پڑھیں گے اس کا صرف میں پہلا شعر یعنی مطلب میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مولانا جامی کا کلام: نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمران صاحب: نسیمہ جانب بطحا گزر نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا لطف سوئے من نظر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زیروے لطف سوئے من نظر کن، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ ببری جان مشتاقاں درا جا، ببری جان مشتاقاں درا جا، فدائے روضائے خیر البشر کن، فدائے روضائے خیر البشر کن، مشرف گرچہ شد جامی ز لطف مشرف گرچہ شد جامی ز لطف خدایا
کرم بارے دیگر کوئی خدایا این کرم بارے دیگر کوئی زی احوالم محمد را خبر کوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے عمران حسن قادری صاحب. خواتین حضرات، عمران حسن قادری صاحب تشریف لائے پشاور سے، اور ہمیں ان کو بار بار زحمت دیتے رہیں گے، اور ہم ان سے خوبصورت کلام، بہترین شعرا کا وہ بھی سنتے رہیں گے. اور نعتیہ کلام تو خواتین حضرات ہوتا ہی خوبصورت ہے. اس کی وجہ اور دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص سے سننا اور کروانا پسند ہی نہیں کرے گا جو اس کا منتخب بندہ نہیں ہوگا. ہم اپنے محبوب کا ذکر کسی غیر معیاری فرد سے سننا پسند نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کسی غیر معقول آدمی سے سننا کیسے پسند کرے گا. خواتین حضرات، مولانا جامی کا کلام عطا فرمایا محترم عمران حسن قادری صاحب نے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور سوال رکھیں گے کہ قرآن کریم کن کے لیے آسان ہوتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مفتی صاحب کی خدمت میں سوالات رکھیں گے. فی الحال بریک. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. چھینکنے والے شخص کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے، تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ چھینکنے والے شخص کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے، تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ 3 آپشنز: اللہ اکبر، یرحمک اللہ، یا الحمدللہ. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981. ہمارا تیسرا فون نمبر 0092213452709. اگر آپ اپنا درست جواب ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس jr@dunyatv.tv. اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031. مفتی صاحب، پہلا سوال رکھنا چاہ رہا تھا میں آپ کی خدمت میں، لیکن یہاں کچھ کالرز ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے ان کی کالز لیتے ہیں. کچھ سوالات ای میل کے ذریعے آ چکے ہیں، وہی مجھے رکھنے ہیں آپ کے سامنے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون؟ میرے دو سوال ہیں. میں مسز اشرف بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز اشرف فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں کہ قرآن کا جو آپ نے سوال کیا ہے آج، تو عربی کو عام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں قرآن پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صاحبزادے تھے اور کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ اچھا، کتنے صاحبزادے اور کتنی صاحبزادیاں. بالکل ٹھیک ہے، ہم رکھیں گے سوال. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی زاہد دورانی بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی زاہد دورانی صاحب فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ میں انسٹالمنٹ پہ کام ہوتا ہے، جی اکثر یہ جو موٹر سائیکل یا گھریلو شاید یہ مذہبی لحاظ سے کیا حیثیت ہے؟ اچھا، قسطوں پر یہ جی سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. جو چیزیں ہم لیتے ہیں سود کے زمرے میں تو نہیں آتا. یہ بھی ہم رکھیں گے سوال. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب؟ مختار اوان جی. کہاں سے؟ لاہور سے. جناب والا کیا سوال ہے سر؟ سر میں اسکول ٹیچر ہوں، تو ہمارے ساتھ ایک ٹیچر انتقال کر گئے. اچھا. ان کی جو گورنمنٹ کی طرف سے گریجویٹی اور جو پیسے وغیرہ ملتے ہیں نا جی، وہ ان کے جو عزیز ہیں رشتہ دار وہ کہتے کہ اس میں والدین کا اور دوسروں کا بھی حق ہے تو آپ ان کو دیں. انہوں نے نہ دیے تو انہوں نے ان سے بول چال بند کر دی. اچھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بیوہ کو امداد دی جاتی ہے کیا اس میں بھی والدین کا اور دوسروں کا حق ہے؟ اچھا، کیا بیوہ اور کے ساتھ ساتھ کیا والدین کا بھی حق ہے؟ یہ ہم سوال رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے.
ایک کال کم از کم اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب؟ سر وسیم احمد بات کر رہا تھا کراچی سے. جی وسیم صاحب کیا سوال؟ سر سوال یہ تھا کہ کچھ رشتہ داروں میں کچھ لوگوں میں بہت پرانے جھگڑے ہوتے ہیں، کسی کے 5 سال کسی کے 10 سال. تو ان جھگڑوں کو سلجھانے جاؤ تو اتنی باتیں نکلتی ہیں کہ صلح ہو نہیں پاتی. ٹھیک. تو سوال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کار صلح کرانے کا کیا تھا؟ کیا اچھا سوال ہے. بات بھی نہ بگڑے. واہ 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 کیا اچھا سوال ہے. اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اور کالز بہت ساری ہیں. جی ان کو بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سائیں تسلیم اور میمن بول رہا ہوں گلستان جوہر کراچی سے. جناب فرمائیے. آپ کے صاحب مفتی صاحب بیٹھے ہیں. یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے جی کہ ہماری والدہ ماجدہ کو 3 سال ہو گئے انتقال کو. اچھا اب ان کے میں روزے رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں؟ اچھا 3 سال پہلے انتقال ہوا، ان کی جانب سے روزے تو یعنی آپ اپنے روزے تو رکھیں گے نا؟ جی جی. تو پھر والدہ کے روزے کب رکھیں گے؟ یعنی نفلی روزے ان کے شوال میں؟ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ میں اپنے والدہ محترم کا جو کم ہوئے روزے وہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا؟ کس مہینے میں؟ ہاں کس مہینے میں رکھ سکتا ہوں؟ اچھا کس مہینے میں رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کس مہینے میں رکھ سکتے ہیں. رمضان کے علاوہ رمضان میں تو آپ اپنے روزے رکھیں گے نا. ٹھیک ہے یہ سوالات ہم رکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے گفتگو فرمائیں اپنے اصل موضوع کی طرف. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت سورہ قمر کی آیت ہے اور یہ آیت 4 دفعہ آئی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے. کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم عاد کا واقعہ بیان ہوتا ہے، قوم سمود کا واقعہ بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس آیت کو دہرایا جاتا ہے. قوم لوط کا واقعہ بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد اس آیت کو دہرایا جاتا ہے. اس بات کے بتانے کے لیے اب اگر ہم ان واقعات کے اختتام کی روشنی میں اس آیات کی تلاوت یا اس آیات کے ہونے کو اگر ہم دیکھیں تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ذکر کے معنی پہ اگر ہم غور کریں تو ذکر کے 2 معنی ہیں. ایک ذکر کے معنی ہے یاد کرنا اور ایک ذکر کے معنی ہے نصیحت. ان ذکر اور ذکرہ ان فی ذلک لذکرہ قرآن کریم میں نصیحت ہے ان کے لیے جو دل کی بصیرت رکھتے ہوں اور کان کھلے رکھتے ہوں اور وہ حاضر بھی ہوں موجود بھی ہوں. ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے حفظ کے اعتبار سے بھی کہ یہ قرآن اگر کوئی یاد کرنا چاہے، ایک بچہ بھی یاد کرنا چاہے، محنت کرے تو 1-2 سال کے اندر ایسا یاد ہو جاتا ہے کہ یہ بھولتا نہیں ہے. پھر تو الفاظ بھی آسان ہے حفظ کے لیے بنسبت دوسری کتابوں کے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے سمجھنے کے لیے جو وہ آیتیں جن کا تعلق کردار سازی سے ہے، ذہن سازی سے، قانون سازی سے نہیں، کردار سازی سے، ذہن سازی سے، وہ آیات اگر ایک عام شخص ترجمہ دیکھ کر پڑھنا چاہے اور اپنا کردار اور اپنا عمل اپنا قبلہ درست کرنا چاہے تو اس کو کسی استاذ کی شاگردی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت واقعات کا پڑھنا اور واقعات سے نتائج حاصل کرنا. سبحان اللہ. لیکن یہاں پر اس آیت میں نصیحت کے معنوں میں ذکر کا لفظ رکھا گیا ہے. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، واپس آ رہے ہیں جہاں بات کٹ رہی ہے مفتی صاحب وہیں سے بات شروع کریں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. اور فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. وہاں بھی ذکر کئی معنوں میں آیا ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی صاحب کی خدمت میں سوالات رکھنے ہیں لیکن کچھ کالرز مزید آپ سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں. ان کی کالز بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. رمضان مبارک ہو. رمضان مبارک سب کو رمضان مبارک. سب کو جتنے مسلمان میرے بہن بھائی ہیں جہاں جہاں سب کو اپنے حفظ و امان میں اللہ رکھے. رمضان مبارک. آمین ثم آمین.
کیا سوال؟ نہیں بھائی، آپ سے سوال میرا ہے کہ میرے ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے سنا کہ وہ گولڈ کا کام کرتے ہیں نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ، ٹھیک ہے، اور وہ لاکھوں کا بھی کماتے ہیں اور نفع نقصان بھی ہو جاتا ہے، مطلب نقصان کرنا، نفع بہت ہے، تو یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ یہ جوا سنائیں یا سٹا اس ٹائپ کے اس میں آتا ہے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اچھا، مطلب ان کے کاروبار ہے وہ نیٹ کے ذریعے ہے، اور اس میں جسے ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں گولڈ کا کاروبار، سٹا، یہ سٹا ہے، تو سٹا کیا جائز ہے؟ خواہ وہ سونے کا ہو؟ جی اگلی کال، جی اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی فرمائیے، ذرا زور سے بولیے برادر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی حسن نام ہے میرا۔ جی کیا سوال حسن بھائی؟ جی میرا سوال یہ ہے انیس صاحب، آج کل ہم لوگ سڑکوں پہ جب جا رہے ہوتے ہیں سائن بورڈ پہ کچھ احادیث لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، بہت بار وہ ہمیں میسج بھی لوگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ریفرنس نہیں ہوتا، تو ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جس نے من گھڑت حدیث سنائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آگے بڑھاؤ چاہے تم ایک آیت ہی کیوں نہ جانتے ہو۔ بہت اچھا، لوگوں کو سنانی چاہیے جن کا ریفرنس ہمیں نہ پتا۔ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال، اور یہ بلکہ اچھی کچھ کالز مزید بتائی جاتی ہیں، وہ بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا، کون صاحب کہاں سے؟ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں قاری محمد وسیم صاحب بول رہا ہوں۔ جی قاری وسیم صاحب، کیا سوال؟ بہت اچھا پروگرام لگتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جاری اور ساری رکھے۔ ایک سوال ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ماشاء اللہ بہت اچھی آیت ہے سورہ قمر کی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ لگاتے ہیں کہ حافظ ہے، اور خاص طور پہ لیڈیز جو ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے بولتی ہیں کہ میں حافظ ہوں، حالانکہ قرآن پاک یاد نہیں ہوتا، بالکل بھولے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو ذرا سا وہ کرنا، تو تھوڑا سا اس میں روشنی ڈالیں کہ قرآن پاک کو جب پڑھا ہے تو اس کو یاد بھی رکھیں، اس کو بالکل ذہن میں کہ اتنا اچھا مقدس قرآن پاک ہے جس سے ہماری بخشش ہوگی، آخرت میں بھی دنیا میں بھی عزت ملتی، تو تھوڑا سا روشنی ڈالیں، بڑی مہربانی۔ بالکل ٹھیک ہے، اگلی کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کالز کو بھی فی الحال روک دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب سوالات کے جوابات اور پھر آگے بڑھیں گے اپنے اصل موضوع کی طرف۔ قرآن مسز اشرف کا سوال تھا، قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا عربی کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بڑا اچھا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، حفظ کے لیے بھی، الفاظ کے اعتبار سے بھی، اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی۔ تو قرآن کی تلاوت صرف کافی نہیں ہے، بلکہ فہم قرآن بھی ضروری ہے۔ کیا بات! اور فہم قرآن کے لیے قرآن عربی کا سمجھنا، عربی کا آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو عربی زبان یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری دینی ضرورت ہے، اس وجہ سے قرآن کے سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سمجھنا یہ تبھی ممکن ہے کہ پھر ہم عربی زبان کو ایسا ہی عام کریں جیسے ہم نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ حالات کے جبر کی وجہ سے ہم نے انگلش کو عام کیا ہوا ہے۔ ہم نے حالات کے جبر کی وجہ سے انگلش کو عام کیا ہوا ہے، اور انگلش کو جوڑ دیا ہے معیشت سے اور معاش سے، جس کی انگریزی اچھی ہوگی اس کو نوکری ملنا آسان ہو جاتا ہے نسبتاً۔ عربی زبان کو عام کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ عربی کو معیشت سے جوڑا جائے، ایک کام یہ بھی کیا جائے۔ قاری صاحب میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا بات فرمائیں اس سلسلے میں، آپ کا بڑا کام ہے قرأت کے حوالے سے، قرآن کی تعلیم کے حوالے سے، عربی کو عام کرنے کی کتنی ضرورت ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جب قرآن آپ پڑھتے ہیں، اگر معنی مفہوم کا آپ کو معلوم ہوتا ہے تو اس تلاوت کا، اس پڑھنے کا ایک مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ ٹھیک، اگر آپ کو عربی کو کچھ پتہ نہیں ہے اور مسئلہ کہ کیسے پڑھنا ہے، قرآن کہاں رکنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں سے لوٹانا ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو مخاطبت فرما رہا ہے اس کے معنی مفاہیم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں سورہ فاتحہ اگر پڑھتا ہوں، اور پڑھتا ہوں، ظاہر ہے ہر نماز کا حصہ ہے وہ، تو الحمدللہ رب العالمین
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ نہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم کھلا مجھ پر کہ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا اور سزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عربی کو جاننا ضروری ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ وہ پورا قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت۔ عربی کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ زاہد درانی صاحب کا سوال یہ تھا کہ قسطوں کا جو کام ہوتا ہے مارکیٹ میں جائز ہے؟ جی، اس کو فقہ کی اصطلاح میں بے بالاقساط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک چیز میرے پاس ہے، موٹر سائیکل ہے، ٹھیک، میں پرچیزر سے کہتا ہوں کہ کیش میں مجھ سے لوگے تو اس کی قیمت ہے 50,000 روپے، ٹھیک، اور اگر سال کی قسطوں پہ لوگے، سال کی قسطوں پہ لوگے تو اس کی قیمت ہے 60,000 روپے۔ ٹھیک، سال کے اندر سال کے اختتام تک 60,000 روپے ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں 60,000 میں 1 سال کی قسطوں پہ خریدتا ہوں، طے ہو گئی، ٹھیک ہے، کنفرم ہو گیا یقینی طور پر، اسی پہ یعنی قسطوں پہ ہی بے ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ بالکل جائز صورت۔ اضافی رقم سود نہیں ہے؟ کوئی سود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سود نہیں ہے، بالکل جائز۔ لیکن سال کے اندر اگر اس نے وہ ادا نہ کر سکا، ٹھیک، سال کے آخر تک ادا نہ کر سکا، اب ہر مہینے ماہ بماہ سود چڑھتا رہے، اب یہ ناجائز ہوگا۔ اچھا، اب یہ ناجائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے سے اگر طے کر دیا، شروع میں ہی ہو گیا کہ جناب کیش پہ یہ ہے، کیش پہ یہ قیمت ہے، قسطوں پہ یہ قیمت ہے، اور پھر ایک ہی چیز متعین ہو گئی اور پھر اسی کے اندر ادا کر دیا گیا، تو اس کے اندر سود کا کوئی تصور، اس میں سود کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ جائز ہے مکمل طور پر۔ اور جو اضافی رقم جو لی جا رہی ہے اس پر، وہ سود کے زمرے میں ہرگز نہیں آتی۔ ٹھیک ہے خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سوالات مزید لینے سے قبل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب نے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور شیخ صاحب، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے کہ قرآن کریم آسان ہے مگر کن کے لیے؟ سورہ قمر کی آیت جو بار بار اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے، سورہ قمر 54واں سورہ، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو آپ عطا فرمائیں، لیکن اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران ہمارا دوست آیا ہے پشاور سے، خاص طور پہ پروگرام میں شرکت کے لیے، عمران سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا شرف حاصل کریں، اور اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں انشاءاللہ۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کے نعت کے چند اشعار۔ جی، احمد ندیم قاسمی صاحب کی نعت۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں
دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں، دیتا ہے سہارا تیرا اس کی دولت ہے، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، اس کی دولت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، پر میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، اس کی دولت ہے، فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے محبوب کی تعریف بیان کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غالب کا ایک نعتیہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اسب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیخ صاحب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ارشاد فرمائیے کہ قرآن کریم اس آیت میں کیا مخاطبت فرما رہا ہے ہم سے، اور ذکر سے کیا مراد؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ القمر میں یہ آیت 4 مرتبہ آتی ہے، آیت نمبر 17، پھر آیت نمبر 22، پھر آیت نمبر 32 اور پھر آیت نمبر 40 میں ایک ہی الفاظ اللہ نے 4 مرتبہ دہرائے۔ خود یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے جس کو ایک ہی الفاظ میں ایک ہی صورت میں اللہ نے 4 مرتبہ عطا فرمایا، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ تاکید کا لفظ ہے، لام تاکید کے لیے آتا ہے عربی میں، قد بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا کہ 4 مرتبہ ارشاد ہونا اور پھر تاکید در تاکید کا اسلوب اختیار ہونا، اس میں اور زیادہ اہمیت کی طرف اشارہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ترجمہ ہو چکا ہے یقیناً کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن حکیم کو ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ اب اللہ انوائٹ کر رہے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی اللہ نے تو اپنے تئیں ہمارے لیے آسان فرما دیا ہے، اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے کہ اس کو لینے کو تیار ہو۔ اصل سوال ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے اس سے حفظ کرنا بھی مراد لیا، اور یقیناً یہ خود قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ اب امریکہ سے بچے پاکستان آتے ہیں اور کوئی 8 مہینے میں کوئی 9 مہینے میں قرآن حفظ کر کے چلا جاتا ہے، نہ اسے اردو آتی ہے جو عربی سے قریب ہے، نہ اسے عربی آتی ہے، تو ایک تو یہ حفظ کے لیے رب کائنات نے آسان فرما دیا۔ پھر ذکر، اس کے معنی یاد دہانی کے بھی ہیں،
اس کے معنی نصیحت کے بھی ہیں، اور اس معنی میں قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز اور معجزہ ہے کہ ایک طرف وہ بنیادی ہدایت کے لیے آسان ترین ہے، تو دوسری طرف وہ علمی نکات کی گہرائی اور گیرائی اور ہر دور کی علمی پیاس کو بجھانے اور ہر دور کے مسائل کے حوالے سے رہنمائی عطا کرتا ہے، اصول کی بنیاد پر۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال، جیسے آپ نے فرمایا کہ حفظ کے حوالے سے ظاہر ہے آسمانی کتب کی اگر ہم بات کر لیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جسے حفظ کیا جائے اس انداز سے کہ جس انداز سے قرآن کریم۔ آج لاکھوں ہمیں حفاظ نظر آ جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ تراویح ہم سنتے ہیں، الحمدللہ کس طرح قرآن کریم دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے سورہ قمر کی پھر آیات کا حوالہ دیا کہ 17، 22 اور 32 اور 40 ان جگہوں پہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن اگر ہم کانٹیکس کی بات کریں، میں اسی پہ آ رہا ہوں اچھا آپ اسی پہ آ رہے ہیں؟ جی، میں اسی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یاد دہانی کے لیے آسان فرمائے، اگر سورۃ القمر کے مضامین کا جائزہ لیں، اصل میں نے چاہا کہ دو پہلو قرآن حکیم کے اگر واضح رہیں تو یہ گڑبڑ نہیں ہوگا، ورنہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف اس کو اتنا آسان اگر سمجھ لیا جائے کہ صاحب جو چاہے جو رائے اس کے بارے میں قائم کر لے، یہ بھی رویہ درست نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر یہ انتہا پسندی کا رویہ اختیار کیا جائے کہ ہر کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے بھائی، اور اس پہ تالے لگا دیے جائے، پابندی لگا دی جائے، یہ رویہ بھی درست نہیں ہوگا۔ شیخ صاحب، بہت اہم بات کہ دو چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور قرآن تذکر کے ساتھ تدبر کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم سبحان اللہ آسان ترین نصیحت حاصل کی جائے، پڑھا جائے، عبرت لی جائے، لیکن وہ مسائل جہاں رسوخ فی العلم کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ایک عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا جائے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ تفصیل سے بات کریں گے خواتین و حضرات، اس وقت بریک کی طرف جانا ہے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، محترم مولانا محمد اکبر مالکی صاحب قاری قرآن، تشریف فرمائے محترم عمران حسن قادری صاحب سلام خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب معروف عالم دین۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں، بتایا جا رہا ہے ناروے سے کال بتائی جا رہی ہے، لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، کون صاحب کہاں سے؟ میں کامران بات کر رہا ہوں ناروے سے۔ جناب کامران صاحب جی، میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی جی کہ یہاں پہ اکثر ناروے میں یہ کافی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک رواج ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ روزے نہ رکھ سکیں یا نہ رکھ سکتے ہوں تو آپ اس کا فدیہ دے دیجئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں نے جناب ان کا اپنا فدیہ بھی دے دیا، اچھا، لیکن اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یار یہ جو آپ فدیہ دے رہے ہو یہ آپ کا فدیہ قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجھے تھوڑا سا اس کا بھی انفارمیشن دے دیجیے۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ، اور میں اس ٹائم پہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک، لیکن مجھے تھوڑی سی انفارمیشن یہ جی بالکل مفتی صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہیں ٹھیک بالکل، یہ فدیہ دینا یہ کن کے لیے ہے، اور یہ ہر آدمی اس رعایت کو اویل نہیں کر سکتا، یہ شیخ فانی کے لیے ہے۔ شیخ فانی کون ہوتا ہے وہ بتائیں گے مفتی صاحب۔ جی اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یعنی احمد، مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کہ دل آزاری کے متعلق ہم یہ ایک معمولی بات بن چکی ہے دوسرے کی دل آزاری کرنا، حوصلہ افزائی جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہی ہے، اور دل آزاری جو ہے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، اور اس کو ہم جو ہے اپنا وہ بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ جی اس کے متعلق بتائیے۔ جی ضرور، یہ مفتی صاحب بتائیں گے، ہم کیا بتائیں۔ اور یہ کہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دل آزاری کو بعض افراد نے شیوا بنا لیا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ
نلذی جمع معلوم وعددہ، یہ وہ ہے کہ جو شخص جو لان تان کر رہا ہے، دل آزاری کر رہا ہے، دل شکنی کرتا ہے یہ، اور پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اس کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے وہ ہم جانیں گے اپنے علماء سے۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ جو حفظ کرتے ہیں قرآن شریف، جی یہ کیا ہم اسے ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئی اور کتاب ہم اسے لفظ ب لفظ ہم حفظ نہیں کر سکتے یا یاد نہیں کر سکتے، جیسے ہم قرآن شریف کو حفظ کر لیتے ہیں جو کہ اور ان کے دل میں زندگی بھر رہتا ہے وہ، تو اس کو ہم معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یقیناً اس پہ گفتگو تھوڑی سی ہوئی ہے، آگے بڑھائیں گے آپ کی باتوں کو اور آپ کے سوالات کو۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال مختار ایوان صاحب کا یا مختار آوان صاحب کا یہ سوال کہ اسکول ٹیچر انتقال کر گئے، حکومت نے جو پیسے دیے وہ بیوہ کے ساتھ ساتھ اس میں کیا والدین کا بھی حق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریجویٹی کا مالک مرنے والا شخص ہوتا ہے یا بیوہ ہوتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ حکومت اگر مالک بیوہ کو بناتی ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر مرنے والے کے والدین کا اور اس کے رشتہ داروں کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر گریجویٹی کا مالک جیسے پرائیویٹ فنڈ کا مالک جو ہے وہ خود وہ شخص ہوتا ہے، وہ ملازم ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر گریجویٹی کا مالک جو ہے وہ اگر مرنے والا شخص ہے تو پھر ظاہر ہے مرنے والے کی جو مملوکہ جائیداد ہے اس کے اندر پھر سارے ورثہ کا حق ہوتا ہے، سارے۔ لیکن میں نے جو سنا ہے کہ گریجویٹی جو دی جاتی ہے اس کا مالک بیوہ کو بنایا جاتا ہے، یہ میں نے سنا ہے، مجھے کوئی تحقیق نہیں۔ اگر بیوہ کو حکومت مالک بناتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مرنے والی کی ملکیت نہیں بلکہ ابتداءً یہ ملکیت بن رہی ہے بیوہ کی۔ جب بیوہ ہی کی ملکیت بن رہی ہے یعنی پہلی مالکہ وہ ہے تو اس صورت میں پھر والدین کا یعنی مرنے والے کے والدین کا اور رشتہ داروں کا حق نہیں ہوگا، پھر حق نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اصل بنیاد جو سوال ہے کہ اس کا ابتداءً یعنی مالک اول کون ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے، اس اعتبار سے پھر تقسیم وراثت ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر مالک بن رہی ہے بیوہ تو پھر یہ بیوہ کا حق ہے اور وہ تقسیم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال آیا شیخ صاحب، یہ بہت اہم سوال وسیم صاحب کا کراچی سے۔ انہوں نے کہا کہ رشتہ داروں میں آج کل معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، جھگڑے، تلخیاں وغیرہ، یہ قرن اولیٰ میں بھی یقیناً ہوتے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کی قربت، محبت، اس تعلق سے آپ کا فرمودات کیا ہیں اور ایسے معاملات میں آپ کی سیرت سے کیا روشنی ملتی ہے کہ قربت کیسے پیدا کی جائے اور صلہ رحمی کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت سارے سوالات آپ نے ایک سوال میں جمع فرما دیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا ہمارا اس وقت کا مسئلہ ہے اور بڑے فخریہ انداز میں کبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے 3 سال سے بھائی کی شکل نہیں دیکھی، 3 سال سے میں نے اپنی بہن کے گھر میں قدم نہیں رکھا، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، ایک ہی شہر کیا ایک ہی علاقے میں رہتے ہوئے، اللہ اکبر، اور میں سے آگے بڑھ کر عرض کروں ایک بلاک میں رہتے ہوئے، اور اس بلاک کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے باوجود اللہ ہمیں معاف رکھے یہ الفاظ ہیں کہ 5 سال سے میرے بھائی نے میرے گھر میں قدم نہیں رکھا، میں نے اپنے چچا کی شکل نہیں دیکھی، اور اس کو فخر سے بیان کیا جاتا ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ بغیرتی کی بات ہے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 3 دن سے زیادہ کی ناراضگی کی اجازت نہیں ہے، یہ عام مسلمان کے لیے کہا جا رہا ہے، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد سلام میں جو پہل کر لے وہ محفوظ ہے اللہ کے ہاں، اور جو جواب نہیں دیتا یا وہ تعلق قائم نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں قابل مواخذہ ہوگا۔ قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں جو نکاح کے خطبے میں نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے، وہاں فرمایا کہ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، اور اس کے ذیل میں بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ رحمی رشتوں کا لفظ رحم، یہ لفظ رحم الرحمن سے بنا ہے، رحمان کے لفظ سے رحم کا لفظ بنا۔ اللہ فرماتے جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ کہہ رہے میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا جو اسے توڑے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اور بچپن سے ایک حدیث بچے کو یاد ہے، لا يدخل الجنت قاطعون، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں۔ سبحان اللہ، لا تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں بات کٹی وہیں سے بات جڑے گی۔ اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، ایک چھوٹا سا بریک۔
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, जश्न रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। कुछ कॉलर्स उन्हें लेते हैं, फिर सवालात रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अनिक भाई खैरियत से? ठीक ठाक है सर फरमाइए आप। सर मैं नवाबशहर से राव फैसल बात कर रहा हूँ। जी राव साहब। सर मैंने मालूम ये करना था अनिक भाई कि ये अमानतन जो मुर्दे की तदफीन होती है जी, तो इस सिलसिले में मैंने मालूम करना था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या मतलब हैसियत है, और किसी मुर्दे को हम 3 महीने या 6 माह के लिए मुय्यना मुद्दत के लिए उसको दफना देते हैं, ठीक, तो क्या उस मुर्दे की हालत 3 या 6 माह के बाद निकालने के बाद उसकी हालत वैसी ही रहती है? ठीक है। और क्या इसकी इजाजत दीन देता है? जी हाँ, क्या इसकी इजाजत दीन देता है या नहीं देता है शरई? ये रखते हैं सवाल मुफ्ती साहब के सामने। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना कमल बात कर रही हूँ जमशेद रोड से। जी हाँ फरमाइए। जी मैं एक मजलूम बेटी कह लें या कुछ बदनसीब कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, मेरे साथ 1 साल 1 महीना 11 दिन पहले एक औरत ने धोखे के साथ मुझे लेकर गई, वहाँ ले जाके बंद किया, एक आदमी के हवाले किया। अल्लाह वो मेरी इज्जत से खेलता रहा। अरे मुझे 7 दिन तक अपने पास रखा। आज मुझे 1 साल 1 महीना 11 दिन इस अजियत में मैं इसलिए ये कॉल किए कि मैं हुक्मरानों के लिए ये शरई तौर पे क्या असूल, क्या कानून, क्या फराइज बनते हैं। तो आपने ये शिकायत, ये बात, ये मामला पहुंचाया कंसर्न थाने तक? मैंने सब किया है। अच्छा। 3 जून से लेकर 2013 से आज तक मैं हर जगह गई हूँ, हर अफसर के पास गई हूँ, हर हुक्मरान के, वजीर आज़म सबके पास गई हूँ, किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। अल्लाह अकबर। आज तक मैं धक्के खा रही हूँ। मुझे बताएं क्या मैं खुदकुशी कर लूँ? अल्लाह ना करे, ये तो हराम फेल है, ये बिल्कुल नहीं। और ये आवाज आपकी पहुँचाते हैं हम, और जो बड़े हैं हमारे। क्या मोहम्मद बिन कासिम की तरह मेरी मदद करने कोई भी नहीं आ सकता? क्या मैं मुसलमान की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? क्या इस मुल्क में सब लोग मर चुके हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, आप की बात हम पहुंचाते हैं मुतल्लिका अफराद तक, हुक्मरानों तक। अगर ये बात उन तक पहुंच रही है तो जनाब वाला उनके कानों पे जूं रेंगे और वो इस तरफ आए। आप मुसलमान हैं, आप हमारी बहन हैं, और जो कुछ आपके साथ हुआ वो इंतहाई गलत हुआ, और जिम्मेदारियां जो हुक्मरानों की अल्लाह ताला तफवीज़ करता है वो मालूम करेंगे मुफ्ती साहब से और शुजाउद्दीन शेख साहब से। लेकिन बड़ी तकलीफ दे कॉल है आपकी ये, और इस माह मुबारक में ये कॉल मिली हमें। बहुत ही शेख साहब का, मुफ्ती साहब का, सबका, हम सबका बुरा हाल है कि इस वक्त यानी ये हमारी एक मुसलमान बहन के साथ ये हुआ, और कोई उसकी यानी दाद रसी करने वाला नहीं है, और वो हमारी बहन यहां तक पहुंच गई कि क्या मैं खुदकुशी कर लूं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और अल्लाह ताला आपको इंसाफ फराहम करे। इस ताल्लुक से दीन क्या कहता है ये मालूम करेंगे अपने उलमा से। एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मजहर अवान है मेरा नाम। जी कुछ दिन पहले भी मैंने कॉल की थी और उसी सिलसिले में दोबारा बात करूँगा। दरअसल मुझे दो क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन है और एक सजेशन लेनी है आपसे। जी जी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो ना हमारे बूढ़े बूढ़े जितने भी है वो कहते हैं सूरज गिरन, चांद गिरन जब होता है तो प्रेग्नेंट औरत को छुरी से कोई चीज काटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सूरज गिरन के दौरान अगर ये काम करेगी तो बच्चे के मुंह पे कोई निशान आ जाता है, या कटा हुआ जो होंठ कट जाता है, या कोई और मसला मसाइल हो जाते हैं। अच्छा। तो आप ये दीन की रोशनी में हमें बताएं कि ये क्या सही है या ये ऐसे ही बड़े बूढ़े कहते हैं। और सजेशन क्या देना चाह रहे हैं आप?
نہیں سجیشن آپ سے لینا چاہ رہے ہیں سر. اچھا لینا چاہ رہے ہیں آپ. اچھا سجیشن نہیں, یہ تو خیر دین کیا کہتا ہے, دین سے رہنمائی ہمیں دین کیا رہنمائی کرتا ہے ہماری. اچھا میرا خیال ہے کہ اب کچھ کالز کا سلسلہ روک دیتے ہیں وقتی طور پر اور جوابات لیتے ہیں. یہ سوال آیا تھا تسلیم میمن صاحب کا, شروع کرتے ہیں وہاں سے. والدہ کا انتقال ہو گیا, 3 سال گزر چکے ہیں, ان کی جگہ روزے رکھنا چاہتے ہیں, یعنی ان کے جو قضا کے روزے تھے, قضا شدہ روزے, تو یہ تسلیم میمن صاحب روزے کب رکھیں؟ روزہ رکھ نہیں سکتے. اچھا, روزہ آپ دوسرے کی طرف سے نہیں رکھ سکتے, جس طرح نماز دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک, فدیہ ادا کریں گے. ٹھیک, یہ ایک گوشوارہ بنا دیں. ٹھیک, کہ والدہ محترمہ کے بیماری کے دوران اور اس سے پہلے ٹھیک ہے کتنے سالوں کے روزے چھوٹے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ جو پیسہ دینا چاہیں, جو رقم دینا چاہیں, وہ فدیے کے مد میں دیں. ٹھیک. اب فدیے کا جو ہے وہ گندم کے حساب سے 80 روپے بنتے ہیں, جو کے حساب سے 140 روپے بنتے ہیں, ٹھیک, اور کھجور کے حساب سے 700 روپے بنتے ہیں, کشمش کے اعتبار سے 1300 روپے بنتے ہیں. اب ان میں جو یہ مناسب سمجھے اس اعتبار سے یہ فدیہ ادا کرے. تو فدیہ یہ ہے بدل. ٹھیک, خود سے روزہ رکھیں اور ان کی طرف سے ان کو ثواب تو پہنچ سکتا ہے, لیکن جو فرض روزے ہیں ان کی طرف سے فرض ساقط نہیں ہو سکتا. ٹھیک, کلیئر ہو گئی بات. شیخ صاحب دلازاری کے حوالے سے بات آئی تھی, یہ دلازاری ہو رہی ہے, مسلسل کر رہے ہیں, اس تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہمزہ کی آیت آپ نے سنائی تھی, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, تباہی بربادی ہے سامنے برائی کرنے والے کے لیے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے. یہ ویل کا جو لفظ ہے اس کے معنی تباہی کے بھی ہیں, اور ترمذی کی ایک روایت کے مطابق یہ جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے. یہ اس قدر سخت بات ہے. باقی کسی کی دل آزاری کرنا یہ بندوں کی حق تلفی میں بھی شامل ہے, یہ حقوق العباد کی کوتاہی میں بھی داخل ہے, اور حقوق العباد کی کوتاہی وہ کوتاہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مفلس اسے قرار دیا جس کے پاس قیامت کے دن عبادات کے ڈھیر ہوں گے, مگر اس کیفیت میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا مال چرایا ہوگا. اب اللہ کی عدالت لگے گی اور ان مظلوموں کی داد رسی اس طور پر کی جائے گی کہ اس کی نیکیاں ان مظلوموں کی داد رسی میں ختم ہو جائیں گی, اور پھر بقیہ مظلوم بچیں گے, ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا. حقوق العباد کی کوتاہی معمولی کوتاہی نہیں, بڑی بڑی عبادات اس کے ازالے میں کل ختم ہو جائیں گی, اور الٹا حدیث بتا رہی ہے کہ معاملہ کیا ہوگا, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو دل آزاری چاہے وہ جھوٹ بول کر کی جائے, کسی کو دھوکہ دے کر کی جائے, لان دان کیا جائے, مذاق اڑایا جائے, کامنٹس پاس کیے جائیں, کسی کی مالی اعتبار سے کمزوری کا مذاق اڑایا جائے, یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ بندوں کی حق تلفی میں شامل ہے, اور دین نے اس سے روکا اور منع کیا ہے. اور خاص طور پر سورہ حجرات کی کچھ آیات ہیں, میں چاہوں گا کہ بریک سے واپس آئیں تو آپ دونوں حضرات یہ تعلیم فرمائیں ہم سب کو اور امت کو کہ ان عورتوں کے تعلق سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں. بالکل. خواتین حضرات ہم جائیں گے بریک کی جانب, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عمران حسن قادری صاحب, ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے نعتیں بھی سنیں گے, آپ کے سوالات بھی آ رہے ہیں, اور ہم دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے عہد کے نمائندہ اور جید علماء سے. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. بہت سی گفتگو ہو چکی ہے, بہت ساری گفتگو ہونا چاہ رہی ہے اور ہونے والی ہے جس پر ہم بات کریں گے, لیکن یہ دل آزاری کے تعلق سے شیخ صاحب نے جہاں بات روکی تھی, میں چاہتا ہوں کہ وہی گفتگو اس کو ہم آغاز کروائیں, اس گفتگو کا مفتی نذیر صاحب سے. دل آزاری سورہ حجرات کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا, وہاں بھی کوئی بات فرمائی جا رہی ہے جس طرح لان تان, سامنے پیٹ پیچھے, اور خواتین کو خاص طور پر مخاطبت کیا جا رہا ہے. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل آزاری سے متعلق سورہ حجرات کی آیات کوٹ کرنے سے پہلے وہ حدیث میں سنانا چاہوں گا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُهْدَمَ الْكَعْبَ حَجَرًا حَجَرًا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَن يُؤْذَى الْمُسْلِمِ. ایک شخص اٹھے اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے
اس سے اللہ کو اتنی ناراضگی نہیں ہوتی جتنی ناراضگی ایک مسلمان شخص کا دل توڑنے پر اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی. اللہ اکبر. اللہ. تو کعبے کا اینٹ سے اینٹ بجانا یہ بھی بڑا گناہ ہے اور ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ کسی مسلمان کا کسی انسان کا دل توڑنا ہے. اللہ. اب احساس ہے، اعتراف ہے اور اصلاح ہے. ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو گناہ ہے اسے آپ سمجھ بھی رہے ہیں گناہ کی نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک. مسجد کو توڑنا، کعبے کو توڑنا، اس کو تو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دل کا توڑنا اسے گناہ سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو اس حدیث کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ کعبے کو توڑنا جس طرح تم اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہو، اس سے بڑا گناہ کسی انسان کے دل کو توڑنا سمجھو، کسی کی دل آزاری کو سمجھو. اسی مفہوم کو معاشرتی اصول جو سورہ حجرات کے اندر بیان ہوئے ہیں اس کے اندر فرمایا کہ دل آزاری جو ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ایک قوم دوسری قوم کو جب حقیر سمجھتی ہے تو پھر طرح طرح کے برے القاب سے اور برے ناموں سے پکارتی ہے، دل آزاری کے لیے، دل شکنی کے لیے. فرمایا مذاق مت اڑاؤ، کیوں؟ اس سے دوسری قوم کے لوگوں کی دل آزاری ہوگی. عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء، خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ خواتین کا مذاق نہ اڑائیں. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانے بھی مت دو، نہ آگے نہ پیٹھ پیچھے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. تو مذاق اڑانا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، لان تان کرنا، جیسے آج کل ہم تعمیری تنقید اور اصلاح کے نام سے ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں. فرمایا یہ نہ کرو. ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی نہ پکارو. فرمایا یہ گناہ کی باتیں ہیں، اور یہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو توبہ کرنا. ٹھیک ہے. ایک بات درمیان میں، جو آیت تو آپ نے پڑھی لیکن اس کا ایک ٹکڑا ترجمہ اس کا وہ درمیان میں چاہتا ہوں وہ بھی ہم بیان کر دیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یا اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو. یہ اللہ تعالیٰ مردوں کے حوالے سے بھی آیا عسى ان یکونوا خیرا منہم، اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی عسى ان یکن خیرا منہن، جسے تم اپنی نسبت حقیر سمجھتے ہو یا حقیر سمجھتی ہو. حقیقت کے اندر وہ حقیر نہ ہو، حقیقت کے اندر وہ حقیر نہ ہو، بلکہ تم سے وہ حقیقت کے اندر وہ تم سے بہت بہتر ہو. اس لیے ایک اصول ہے، ایک شیطانی، ایک ہے شیطانی اصول اور ایک ہے انسانی اصول. یا ایک شیطانی معاشرت ہے، ایک انسانی معاشرت ہے. شیطانی معاشرت کیا ہے؟ شیطان اپنے کے مقابلے میں اگلے کو حقیر سمجھتا ہے. شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مقابلے میں کیا سمجھا؟ حقیر سمجھا. دلیل دی کہ میں پیدا آگ سے ہوں، یہ پیدا مٹی سے ہے. تو شیطان اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے، سامنے والے کی حقیقت کو دیکھتا ہے. جبکہ انسان کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے، سامنے والے کی حیثیت کو دیکھتا ہے. اب آپ نے شیطان بننا ہے یا انسان بننا ہے؟ کیا کہنے؟ جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، جو لان تان کرتا ہے، جو تنقید کرتا ہے، جو دوسروں کی کمزوریاں بیان کرتا ہے، حقیقت میں وہ انسان ہے یا شیطان ہے؟ یہ انسان کے عمل سے یہ چیز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سامنے برائیاں کرنا یا پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا؟ سامنے برائی کر رہا ہے، لان تان کر رہا ہے، اس سے زیادہ بد اخلاق آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور جو پیچھے کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے. غیبت کمزور آدمی کا آخری ہتھیار ہوتا ہے. اس سے زیادہ اور کیا بری بات ہوگی؟ میں اتنا کمزور آدمی ہوں کہ میں سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، تو میں پیچھے بیٹھ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے برائیاں کر رہا ہوں. دراصل یہ بزدلی کی علامت ہے، اور انسان میں وہ ایک صاحب کردار ہونے کی بنیاد پر جو ایک طرز عمل سامنے آنا چاہیے اس کے نہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ اپنے اندر یہ ہمت نہیں پاتا کہ کسی کے سامنے
اور کسی کے سامنے بیان کرنے کا مقصد ہو اصلاح کرنا، ٹھیک، نہ کہ اس کو ذلیل کرنا. جی، اور اصلاح بھی یہ کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی چاہ رہا ہوں. جیسے حدیث میں ہے کہ دین النصیحت، دین تو خیر خواہی کا نام، خیر خواہی کا نام. اور حضرت جی سر، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا بڑا پیارا مقولہ ہے، ارشاد، من نصح علانیتا فقد فضحہ ومن نصح سرا فقد نصحہ. نصیحت اور فضیحت میں کیا فرق؟ سبحان اللہ. جو دوسرے کی اصلاح علانیہ کرنا چاہے، علانیہ دوسرے کی اصلاح کر رہا ہے لیکن علانیہ کر رہا ہے، فرمایا یہ نصیحت نہیں کر رہا، یہ فضیحت کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے. نصیحت ہمیشہ چھپ کے ہوتی ہے، رازداری میں ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بڑی پیاری حدیث ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، من ستر مسلمن، کہ جو شخص کسی مسلمان پہ پردہ ڈالے، کمزوری ہے لیکن پردہ ڈال دیا، فرمایا یہ ایسا ہی اسے ثواب ملے گا جیسے من احیا موعودتن، جیسے زندہ درگور بچی تھی، ایک انسان کو کسی نے زندہ دفن کیا تھا اور زندہ دفن انسان کو جیسے قبر سے اس نے نکالا اور زندگی دی، فرمایا ایسا ہی ثواب ملا اس شخص کو جس نے کسی کی کمزوری جانتے ہوئے بھی اس کے اوپر کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا اس کے اوپر، اس کے عیب کو چھپا لیا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. فرمایا گیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق پیدا کرو اپنے اندر، تو اللہ تعالیٰ عیوب پر پردہ ڈالتا ہے. اور حدیث میں آیا بخاری میں کہ تم لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو گے، اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. آج تو ہم ٹوہمے لگتے ہیں انیس صاحب، انسائیڈر انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے، تلاش کیا جاتا ہے، کسی کا ان باکس کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا پاس ورڈ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حدیث میں آیا کہ دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہ لگنا، تجسس نہ کرو، تم دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہ لگنا، ورنہ اللہ تمہارے عیوب کے پیچھے لگ جائے گا. اور اللہ جس کے عیوب کے پیچھے لگ جائے، اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. اور ہم ایک دوسرے کے دو چار تلاش کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اللہ ہمارا سب کو جانتا ہے. تو فرمایا کہ تم آج دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالو، کل اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. اور اگر آج ہم نے ٹٹولنے کی کوشش کی اور کل اللہ نے کھول دیا تو کہاں کھڑا ہوگا؟ ٹوہ میں لگے رہنا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بیٹی نے کیا کیا، اس کے بیٹے نے کیا کیا. خاندانوں میں بہت سی باتیں یہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بیٹھ کر اس کو فضیلہ بنایا جائے اس کا. لیکن یہاں پہ ان باتوں کو چھوڑ کر ہم ایک بات ایک دم بات ذہن میں آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز نصیحت کرنے کا. کوئی بات بری محسوس آپ کو ہوتی تو کبھی نام لے کر آپ بیان نہیں فرماتے، اور آپ کا انداز کیا ہوتا؟ محسوس ہوتی یا کوئی شکایت پہنچتی تو آپ فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک اجتماعی سطح پر جنرلائز کر کے آپ باتوں کو بیان فرماتے تاکہ جس میں وہ غلطی ہے اس پر پردہ بھی پڑا رہے اور اس تک بات پہنچ بھی جائے. بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ انداز، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ سب کے سامنے اگر بات بیان کی جائے تو وہ فضیحت ہے. تنہائی میں اس سے کو سمجھا دی جائے بات. الدین و نصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. تنہائی میں اس کو سمجھا دیا جائے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا سچا دوست ہوں. خواتین و حضرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا سبحان اللہ، کیا گفتگو فرمائی آپ دونوں حضرات نے. یہ ہے معاشرے کی تطہیر، معاشرے کی تخلیق اور معاشرے کی تشکیل کے عوامل. اس بنیاد پر سوسائٹی اٹھے تو کتنا آئیڈیل معاشرہ ہو جائے اور رہنے کے لائق ہو جائے. اس وقت ہم جاتے ہیں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، محترم مولانا اکبر مالکی صاحب اور محترم عمران حسن قادری صاحب، سلام خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا سوال یہ ہے کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ تین آپشنز، اللہ اکبر، یرحمک اللہ یا الحمدللہ. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے. 009221343000980 اور 981. تیسرا نمبر ہے ہمارا 0092213452709. اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں اپنا درست آپشن تو روانہ فرمائیے ہمارے ای میل ایڈریس پر. ایڈریس ہے ہمارا jr@dunyatv.tv. اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031.
کچھ کاز لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سوالات رکھیں گے مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں اور شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں. جناب والا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرے علماء کرام سے ایک سوال ہے. جی فرمائیے. جو شخص فوت ہو گیا اور دنیا میں اپنی نیک اولاد چھوڑتا ہے, جی وہ نیک اولاد نیک کام کرتی ہے, کلمہ کلام والدین کو سارے ثواب کے لیے بھیجتی ہے, جی تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے. جی اگر کوئی شخص جو فوت ہو گیا اور اس کی اولاد نہ ہو, جی تو وہ شخص کیا پیچھے دنیا میں اس ثواب سے محروم رہے گا؟ اچھا, جس کے اولاد نہیں وہ کیا وہ ثواب سے محروم رہے گا؟ یہ اچھا سوال ہے, رکھیں گے ہم علماء کی خدمت میں. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. کیا سوال سر؟ جی میرا سوال تو نہیں ہے جی, میں کچھ 2-4 چیزیں آپ کے گوشگزار کرنے ارشاد سر. جی میں محمد اصغر زبیری کر رہا ہوں, میں بلائنڈ ہوں. اچھا. تو میں سر یہ کرنے جا رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے بڑا اچھا ٹاپک ہے یہ. جی تو انسان جو ہے, انسان اللہ تبارک و تعالی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دے کر کے انسان کو سمجھا رہے ہیں. جی ہاں. جیسے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. جی ہاں. اللہ کہتے کہ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ مچھر سے کم تر چیز کی مثال دے کر تمہیں سمجھایا جائے. ٹھیک. تو ہم لوگ انسان کے جو اتنے مسائل بنے ہوئے ہیں نا جی, اس کی 2 وجوہات ہیں. جی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ نماز عید جو ادا کرتے ہیں وہ تہذیب تمدن کے لیے ادا کرتے ہیں. بہت اچھی بات. اور دوسری بات اس میں جی یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ ہم رواجن ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک ہم لوگ دونوں چیزوں کو اللہ کی رضا کی خاطر ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے یہ جو مسائل ہیں یہ ہم حل نہیں کر پائیں. بہت اچھی بات. بہت شکریہ. بہت اچھا. اور اجتماعیت بھی پیدا ہوتی ہے. اچھا مفتی صاحب, اچھا کہا جا رہا ہے کہ ایک کال کم از کم اور لے لوں, اس کے بعد میں جلدی رکھوں گا سوالات آپ کی خدمت میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام سید عائشہ ذیشان ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میرا سوال اسپیشلی سر شجاع الدین شیخ سے ہے. جی. وہ ہمارے اسکول میں آیا کرتے تھے, بیکن لائٹ اکیڈمی میں. انہوں نے ہمیں کافی لیکچرز دیے ہیں. اچھا. اور جہاد کے متعلق میرا سوال ہے. انہوں نے جہاد پہ بھی ہمیں ایک لیکچر دیا تھا. جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل فلسطین میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا جہان کے مسلمان دیکھ رہے ہیں. جی. ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن اب جب ہم دیکھ چکے ہیں وہ سب, تو ہم پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. جی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے؟ جی. اور ہم کس طریقے سے جہاد کریں؟ ہم کس طریقے سے جہاد کریں ان کی مدد کے لیے؟ جی جی. جیسے ہم جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹین ایجرز ہیں, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں اگر دن میں 100 مرتبہ اس کا وزن کیا جائے تو سمندر کی جھاگ کے مقابلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کیا غیبت کرنے والے کے گناہ 20 میں معاف ہو جاتے ہیں؟ اچھا, کیا غیبت کرنے والے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ یہ رکھیں گے سوالات اب تواتر کے ساتھ دونوں مہمانوں کی خدمت میں. یہی سوال پہلے آپ کی خدمت میں. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ کیا اجتماعی طور پر جہاد دیگر مسلمان ریاستوں پر بھی فرض ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو ہے کہ جہاد کا لفظ بہت عمومی ہے اور قتال یہ جنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جو گو کہ جہاد کا لفظ بھی قرآن حکیم میں قتال یعنی جنگ کے معنی میں استعمال ہوا. مجھے یاد آتا ہے بابا قوم کے الفاظ کے حوالے سے کہ جب اسرائیل نے گڑبڑ کی وہاں فلسطین میں تو کہا کہ اگر کوئی گڑبڑ کی یہود نے تو ہم پاکستان سے اس کا جواب دیں گے. سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی خدا داد کو ایٹمی صلاحیت بھی دی ہے. ہماری فوج بہترین تربیت یافتہ فوج ہے. اس وقت کیا مسائل اس سے قطع نظر اس ملک کو اسلامی مملکت بنانا اور یہاں کی فوج واقعتاً مسلمان فوج بنے تو پھر یہ فوج اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی
تو ہم صحیح طور پر جواب دے سکیں گے. یہ قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کے الفاظ تھے. جذبات ہونے چاہیے اور یقیناً اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں تو ہم ہاتھ اٹھا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں اور اپنے مسلم حکمرانوں کو ہمیں آمادہ بلکہ میں کہوں مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اسٹینڈ لیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے 57 ممالک ہمیں دے رکھے ہیں ان کی ایک اجتماعی آواز بلند ہونی چاہیے. OIC تو اب OIC بن چکی ہے لیکن واقعتاً ایک اسلامک یونائیٹڈ نیشنز بننی چاہیے. اسلامک ممالک کا ایک جوڑ ہونا چاہیے اور اس کے لیے وہ جو ایمان کی آبیاری ہے ہم نے پیام صبح میں بہت مرتبہ بات کی. جب تک وہ ایمان کی آبیاری نہیں ہوگی یہ احساس میرے اندر کیسے پیدا ہو کہ میں فلسطین کے مسلمان کی مدد کروں, میں برما کے مسلمان کی مدد کروں, یہ احساس اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک میں امت کے تصور کو اجاگر نہ کروں. تو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریں اور اپنی مملکتوں کو یا اپنے ملک کے حکمرانوں کو آمادہ کریں اور امت کے تصور کو اجاگر کریں. جب ایک آواز اٹھا کر ہم بات کریں گے تو وہ پائیدار آواز ہوگی انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں. کیا غیبت بھی معاف ہو جاتی ہے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں صغائر یعنی چھوٹے گناہ. جی. غیبت کبائر میں آتا ہے. اچھا. تو کبائر بغیر توبے کے غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوتا. یعنی اور ایک روایت میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. زنا سے بھی, کہ زنا کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو یہ معاف ہو جاتا ہے, لیکن جس کی غیبت کی ہوگی اگر وہ غیبت کرنے والا موجود نہ ہو تو اس سے پھر معافی مانگنا, صرف اللہ سے معافی مانگ لی اس سے معافی نہیں مانگی تو غیبت کا گناہ پھر معاف نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی اہم بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے. اور غیبت کس طرح عام ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں, ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے. کہ ان وعیدوں کو سنیں تو ہم کانپ جاتے ہیں. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف, واپس آئیں گے مزید سوالات رکھیں گے مفتی صاحب کی خدمت میں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. سوالات بہت سارے ہیں, میں چاہتا ہوں اور لاسٹ چنک ہے ہمارا کہ جلد سے جلد ہم سوالات کے جوابات لے لیں مفتی صاحب سے جلدی اور شیخ صاحب سے. سونے کا کام انٹرنیٹ پر یعنی ایک سٹا ہے, یہ پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے اوپر نیچے جاتی ہے, یہ بات یہ جائز ہے؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا سٹا ہے. جب سٹا ہے سٹا تو جائز نہیں ہوتا. سٹا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. سڑکوں پر احادیث کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح جب احادیث کے بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آیات بھی لکھی جاتی ہیں, اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ اصل میں دو باتیں ہیں, آیات اور احادیث بیان ہو یا لکھی جائیں ان کا ادب اور احترام ہم پر واجب ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پوسٹرز لگا دیے جاتے ہیں, پوسٹر پر ایک پوسٹر آ جاتا ہے, کبھی ایک بل بورڈ لگا ہوا ہے اس پہ, کبھی وہ ہوا کی وجہ سے پیرافلیکس پھٹ بھی جاتا ہے. اگر بے ادبی کا پہلو آ رہا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ حافظ قرآن جو حفظ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں, یہ قاری وسیم صاحب کا سوال ہے, ان کے تعلق سے کیا دین کہتا ہے؟ حفظ کرنا واجب نہیں, ایک نفل عمل ہے, ایک کار ثواب ہے, آپ کریں نہ کریں, لیکن حفظ کیا, اب حفظ کو برقرار رکھنا یہ واجب ہے. یہ واجب ہے. اگر حفظ کو برقرار نہ رکھا, یاد نہیں رکھا کہ بھول گئے تو یعنی ایک واجب کا ترک کرنے والا ہوگا اور ظاہر ہے پھر اس کا وبال ہے آخرت میں. اچھا, امانتاً مردے کی تدفین 6 ماہ کے لیے ہو دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جہاں جس کی موت ہو جائے وہیں اس کی تدفین ہو, اور جب ایک دفعہ تدفین ہو گئی تو وہاں سے پھر لاش کو نکالنا اور کسی اور جگہ منتقل کرنا شریعت میں اس کی کوئی حیثیت. ٹھیک ہے. سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے, ایسا نہ ہو کہ یہ فساد عقیدے کا نتیجہ ہے. اچھا, اس سے دین کو کوئی تعلق نہیں, دین کا اس سے کوئی تعلق. بلکہ ان مواقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازوں کی تلقین فرمائی ہے, استغفار کی تلقین فرمائی ہے. زمین والوں کے لیے بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا, دعا کرنا, یہ سکھایا گیا ہے, نہ کہ اس طرح کے توہمات میں پڑھ کر غلط باتوں کو رواج دینے کی کوشش کی جائے. اس وقت بھی توہم یہ تھا کہ کسی بڑی ہستی کا جب انتقال ہوتا ہے تو سورج
سورج کو غم ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے جب انتقال ہوئے تو اتفاق سے سورج گرہن ہو گیا. تو وہی توہم سامنے آیا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتفاق قرار دیا اور اس کی نفی فرمائی کہ کسی ہستی کے انتقال سے سورج کے گرہن ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک عمل ہماری طرف متوجہ ہے، وہ عمل کیا جائے، نہ کہ ان توہمات پہ یقین کیا جائے. ٹھیک ہے. 2 سوالات آئے ہیں ای میل کے ذریعے، میں چاہتا ہوں وہ بھی رکھوں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال ہے محمد سیف الحق صاحب کا جنوبی کوریا سے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ مدرسوں درس گاہوں کو دینا زیادہ بہتر ہے یا کسی غریب کی بہن بیٹی کے نکاح کے لیے دی جائے زیادہ بہتر ہے؟ پہلا حق کس کا ہے یہ فرمائیے. دیکھیں قرآن کریم میں آیت بر کے اندر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ 8 مدات ہیں. افضل یہ کہ ہماری زکوٰۃ ہر مد میں استعمال ہو. رشتہ داروں میں، غریب رشتہ داروں میں بھی ہو، یتیموں میں بھی ہو، بیواؤں میں بھی ہو، قیدیوں کے چھڑانے میں بھی ہو، مسافروں میں بھی ہو، سب میں ہو. لیکن زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے غربت کا خاتمہ. غربت کا خاتمہ کہ آج کا غریب کل کا غریب نہ رہے، آج کا غریب کل کا غریب بھی نہ رہے اور بہترین دین کا خادم بن جائے اور لینے والا خادم بن جائے، دینے والا ہاتھ بن جائے، خادم بن جائے. تو دین کا خادم عالم مفتی بن جائے. تو مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کو ہم افضل اس لیے قرار دیتے ہیں کہ مدرسوں کی کفالت کرنے والا یا ان کو فنڈنگ کرنے والا ابھی حکومت نہیں ہے بلکہ ہماری عوام ہے، اور عوام کی زکوٰۃ ہی جا سکتی ہے اور دوسرے جو ان کے اموال ہیں وہ نہیں جاتے. تو اس بنیاد پہ غریب چونکہ وہاں پڑھتے ہیں اور غریبوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے، اور وہ غریب نہ صرف ان کی غربت ختم ہوتی ہے بلکہ تعلیمی کفالت بھی ہو جاتی ہے، اور آج کا غریب بچہ کل کا عالم مفتی بن جاتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے دین کی حفاظت اور دین کی ترقی ہو جاتی ہے. تو مدارس میں دینا میری نظر میں سب سے افضل مد ہے، لیکن اسی پہ اکتفا نہ ہو اور مدات بھی شامل کیے جائے. اور بعض اوقات اگر نکاح کی بات آئی تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے تو ایسے موقع پر تو مدد کرنی چاہیے تاکہ نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھ جائے اور برے عمل سے بچ سکے. تو یہ ترجیحات کا معاملہ، کس وقت کسی کی ارجنسی زیادہ ہو مد کے اعتبار سے، وہ مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی فرد کا معاملہ بھی، تو اس مد کو پھر ترجیح دینی چاہیے. سبحان اللہ. لیکن نکاح میں مولانا شجاع الدین شیخ صاحب آج کل ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تکلفات پہ زکوٰۃ خرچ ہو رہی ہے. تو میرے خیال تکلفات پہ زکوٰۃ خرچ ہونے کی دین میں کوئی حیثیت نہیں. بڑے بڑے کھانے اور یہ ان کی جو ضرورتیں ہیں زکوٰۃ سے ضرورتیں پوری کی جائیں، رسومات پورے نہ کی. اور ہم اس میں قائل ہیں کہ لڑکی والوں کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے. میں نے جو ذکر کیا وہ ایک لڑکے کے حوالے سے اس لیے کہ کفالت کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے شریعت میں. جی بالکل ٹھیک ہے. خاتون کا سوال آیا ہے، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو تراویحیں آتی ہیں، جیسے حرم سے تراویح آ رہی ہیں، وہ آن کرتی ہیں اور وہیں امام صاحب کے پیچھے تراویحیں پڑھتی ہیں. وہ پوچھیں گے کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، کسی بھی مسلک میں یہ جائز نہیں. اچھا، کسی بھی مسلک میں یہ جائز نہیں ہے اور دین کو خواہشات کے تابع نہیں کرنا چاہیے. جو شخص، یہ سوال کتنا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب میں لیتا ہوں آپ کو. اور وہ جو خاتون کا سوال آیا تھا ہنا صاحبہ کا، وہ جو مظلوم عورت تھیں، ان پر کیا بات کی جائے؟ دل کٹ کے رہ گیا ان کی بات سن کر، ان کی آواز سن کر. اگر اس پر کوئی بات آپ کرنا چاہیں. میں بس یہ بات یہ کہوں کہ جب اللہ کی حدود نافذ نہیں ہوں گی تو انیس صاحب، یہ تو ہماری ایک بہن نے کال کر کے بڑی جرت کی کہ اپنا واقعہ بیان کر دیا. کتنے واقع ڈمپ ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور آج جرائم کو تو تشہیر کی جا رہی ہے، ان کی سزا کا کوئی نفاذ نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے علی الاعلان سزا ہو جبکہ جرم ثابت ہو جائے، تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے. اور 18-20 کروڑ پر جو حکمراں ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رات کو چین سے نیند کیسے ان کو آ جاتی ہے. عمر فاروق کہے کہ فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو میں جواب دہ ہوں، یا انسانوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہو اور ان کے مالوں سے کھیلا جا رہا ہو، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہو، اور فخری انداز میں کوئی تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہو، کل اللہ کو کیا جواب دیں گے، انہیں سوچنا چاہیے. حضرت میں ایک سوال عرض کروں. جی، فحاشی آج کا ہمارے خصوصاً پاکستان کا ایک معزز کمائی کا ذریعہ ہے. جی، جب فحاشی کا مطلب کیا ہے؟ عورت کی عزت سے کمائی کرنا.
عورت کی عزت سے کمائی کرنا، جب یہ جائز کاروبار بن جائے تو برائی کی حدود نہیں ہوتی، برائی قابو میں نہیں ہوتی. پھر اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کے معاشرے میں اس طرح کے واقعات کا ظاہر ہونا یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، بالکل واضح اور ظاہر ہے. تو فحاشی کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے اور سدباب نہیں ہوگا اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. ٹھیک، یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی، یہ بہت اہم بات فرمائی کہ ان ذرائع کا خاتمہ کیا جائے، ان کو روکا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. فحاشی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اب جو ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں یہاں سڑکوں پر، رمضان مبارک میں لان کے اشتہارات چل رہے ہیں، خاتون لیٹی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر لان پڑی ہوئی ہے. اب یہ اس طرح کے اشتہارات چل رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. کہاں لے کے جا رہے ہیں اس معاشرے کو؟ انیسا قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ چاہتے ہیں کہ فحاشی کی اشاعت و اہل ایمان کے درمیان، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں. جی ہاں بالکل. یہ اور ہم کیا کریں گے؟ ان کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں. جی اچھا، اب یہ سوال آیا ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا، نیک اولاد اس کی کیا کرے گی کہ وہ ایصال ثواب کے لیے دعا کرتی ہے، جس کی اولاد ہی نہیں ہے. نیک اولاد بھی مستقل ثواب کا ذریعہ ہے. اسی طرح مستقل کوئی نیک عمل، کنواں کھود دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا. اسی طرح کوئی ایسا عمل جو تسلسل کے ساتھ قائم رہے، باقی رہے. ٹھیک ہے، جیسے تدریس کا عمل ہے. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو علم سکھا دیا. کئی آپ کے شاگرد ہیں اور وہ آپ کے شاگرد علماء بن گئے، اور علماء سے پھر ان کے شاگرد علماء بن رہے ہیں. تو دین کا وہ عمل جو مرنے کے بعد تسلسل کے ساتھ قائم رہے، وہ بھی پائیدار ذرائع میں شامل ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو ایسا کوئی ذریعہ اختیار کر لیں ابھی سے کہ آپ کے مرنے کے بعد اسے تسلسل حاصل. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک صدقہ مسلسل ہو، صدقہ جاریہ، اور یہ بالکل اس میں اور عوام الناس تک اس کا خیر پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا. شیخ صاحب بڑا ممنون. مالکی صاحب روز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کا بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. عنوان قرآن کس کے لیے آسان. فوکس ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سوالات اتنے زیادہ آپ کے آئے، بلکہ بہت ساری کالز تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم لے نہیں سکے. موضوع ہمارا تشنا ہے، لیکن ہم صبح موضوع شروع کرتے ہیں اور افطار میں مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے اور اپنی بات کو کسی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے افطار ٹرانسمیشنز میں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم پر گفتگو کسی ایک نشست میں ممکن ہو جائے، مکمل ہو جائے، ناممکن ہے. اب جس طرح بات فرمائی تھی شیخ صاحب نے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہاں پر لام جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے. اسے لام ثقیلہ کہتے ہیں. کیوں تاکید کروائی جا رہی ہے اور سورہ قمر میں اس آیت کو کیوں دہرایا جا رہا ہے بار بار؟ ذکر کو یہاں نصیحت کے معنی میں رکھا گیا ہے. نصیحت سے مراد کیا ہے یہ ہم رکھیں گے. شام کو سوالات. انیق احمد کو اجازت، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمران صاحب. خدا حافظ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد
مد کے ترائے ہوئے ہیں کہ سر پہ رکھ دیجئے، سر پہ رکھ دیجئے در دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے در دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلڑا میرے، کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی